امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے چندیری کا آدم خور تیندوا، اور اس کے مصنف ہیں ایس خواجہ حسین۔ یہ واقعہ ایک آدم خور تیندوے کا ہے جس نے چندیری کے ارد گرد کے تقریباً 80 مربع میل کے وسیع علاقے کو دہشت ناک بنا رکھا تھا۔ سن 1944 میں اس نے اپنا پہلا انسانی شکار کیا اور اس کے بعد سن 1946 تک کے 2 سالہ عرصے میں تقریباً 60 افراد کو، جن میں ہر عمر کے مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، مار کر کھا لیا۔ موضع چندیری مدھیہ پردیش کی ایک چھوٹی سی تحصیل ریہٹی کے شمال میں تقریباً 22 میل دور بندیا چل کے کوہستانی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ وہاں کے نمبردار کا لڑکا اپنے ایک دوسرے دوست کے ہمراہ ٹوپی دار بندوق کے ساتھ گاؤں سے 2-3 میل دور ہرن کے شکار کی غرض سے بیٹھا تھا کہ انہوں نے اپنے پیچھے خشک پتوں پر کسی جانور کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، اور جو ہی انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک مادہ تیندوے کو اپنے ایک بچے کے ساتھ بالکل قریب پایا۔ اس درندے نے بھی اس وقت ان لوگوں کو دیکھا جب وہ عین ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ نمبردار کے لڑکے نے گھبراہٹ میں اپنی ٹوپی دار بندوق سے فائر کر دیا، جو مادہ تیندوے کی بجائے اس کے بچے کو جا لگا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور اس نے پورے جوش اور غضب میں اس لڑکے پر حملہ کر دیا۔ دوسرا لڑکا جو تھوڑے فاصلے پر تھا گاؤں کی جانب بھاگا اور اس حادثے سے لوگوں کو مطلع کیا۔ سارے گاؤں پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کے کئی افراد لاٹھیوں وغیرہ سے مسلح ہو کر اس لڑکے کے بتائے ہوئے پتے پر جب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے کنارے بندوق پڑی ملی۔ قریب ہی ایک جوتا اور قمیص کا دامن ایک جھاڑی میں اٹکا ہوا تھا۔ خون کی لکیر پہاڑ کے دامن کی طرف جاتی نظر آ رہی تھی۔ جب لوگ پہاڑ کی جانب بڑھے تو تھوڑی فاصلے پر ایک گھنی جھاڑی میں انہوں نے لڑکے کی مسخ شدہ لاش دیکھی، جسے بہت بری طرح جگہ جگہ سے کھایا گیا تھا۔ عموماً یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ تیندوا انسان کو مار کر لاش کو بغیر زیادہ نقصان پہنچائے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لاش کی بگڑی ہوئی ہیئت ظاہر کر رہی تھی کہ ممتا کی ماری ہوئی مادہ نے اپنے بچے کے قاتل سے پورا انتقام لیا ہے۔ یہ حادثہ سن 1944 کے مئی میں ہوا۔ اس کے پورے 12 دن بعد اس آدم خور تیندوے نے اپنا دوسرا شکار ایک کاشتکار کو بنایا۔ وہ رات کو اپنے گواڑا کے دروازے کے سامنے چارپائی پر سو رہا تھا۔ مادہ تیندوے نے اس پر حملہ کیا اور اسے جنگل میں گھسیٹ کر لے گئی۔ گاؤں والوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے رات خوف میں جاگ کر گزار دی اور دوسرے دن سب نے مل کر خون کے دھبوں کی رہنمائی میں کھوج لگایا تو دیکھا کہ گاؤں سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر نالے کے پاس ایک گھنی جھاڑی میں اس غریب کاشتکار کی لاش پڑی تھی جسے آدھے سے زیادہ کھایا جا چکا تھا۔ لاش گاؤں لائی گئی۔ نمبردار نے ریہٹی کے تحصیلدار کو صورتحال سے مطلع کیا۔ شروع میں تو تحصیلدار نے ان واقعات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، لیکن دوسرے ہفتے جب 2 اور آدمی تیندوے کا شکار ہو گئے تو مجبوراً انہوں نے تحصیل کے 2 سپاہی اس تازہ حادثے کی تحقیقات کے لیے بھیجے جو گزشتہ روز پیش آیا تھا۔ اس آدم خور نے ایک چرواہے کو اس وقت پھاڑ کھایا تھا جب وہ مویشیوں کو دوپہر کو پانی پلانے ندی پر لے جا رہا تھا۔
وہ دونوں سپاہی موزہ لکھورا پہنچے جہاں وہ چرواہا رہتا تھا۔ لکھورا موزہ چندیری سے 10 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے اور تحصیل ریٹی کی عملداری میں آتا ہے۔ چرواہے کی لاش کو تیندوے نے نصف سے زیادہ کھا لیا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے وہ مقام جہاں چرواہے کو مارا گیا تھا جا کر دیکھا اور تیندوے کے پنجوں کے نشانات پر چل کر شام تک وہ لوگ اس کو تلاش کرتے رہے لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی تفصیلی رپورٹ تحصیلدار کو دے دی۔ اس وقت تک 11 افراد مارے جا چکے تھے۔ یہ مادہ تیندوا باولے پن کی حد تک آدم خور بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، تیندوے کی ہمت اس حد تک بڑھ گئی کہ اب وہ سوتے ہوئے آدمیوں کے ہجوم میں سے کسی ایک کو اٹھا لے جاتی اور اس طرح اپنے انتقامی جذبے کو سکون پہنچاتی رہی۔ مئی سن 1944 سے مارچ سن 1946 تک اس نے تقریباً 60 انسانوں کو مارا۔ اس دوران کئی شکاریوں نے اسے مارنے کی کوشش کی جن میں سے 2 شکاری خود اس کا شکار ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد کسی اناڑی شکاری نے اس پر بندوق کا فائر کیا جس سے تیندوے کی دائیں ٹانگ زخمی ہو گئی۔ وہ شکاری تو بچ کر بھاگ نکلا لیکن اس کے بعد تیندوے کی خونخواری اور بڑھ گئی اور اس کی بربریت کا حلقہ 80 مربع میل کے رقبے تک جا پہنچا۔ اس رقبے کے درمیان قریب 15-16 گاؤں آباد تھے جن میں وہ پورے اعتماد کے ساتھ داخل ہوتی اور اپنی پسند کا شکار کر کے جنگل میں روپوش ہو جاتی۔ 80 مربع میل کے اس وسیع رقبے میں دہشت کا دورہ تھا۔ شکاریوں نے ہمت ہار دی۔ مارچ سن 1945 کے آخر میں اس آدم خور کے شکار کے ارادے سے ریٹی پہنچا اور تحصیلدار صاحب کی حسب ہدایت اس دن شام کو موزہ چنڈی گڑھ چلا گیا۔ وہاں ایک دن قبل ایک عورت اس آدم خور کا شکار ہو گئی تھی۔ سارے گاؤں پر موت کا سا سکوت طاری تھا۔ اپنا ضروری سامان دریائے نرمدا کے کنارے بنے ہوئے سرکاری ڈاک بنگلے میں رکھنے اور اپنے ملازم کو رات کا کھانا تیار کرنے کی ہدایت دے کر میں جب گاؤں میں داخل ہوا تو گلیوں میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں کے کتے بھی دہشت زدہ معلوم ہوتے تھے۔ سر شامی گاؤں کا سکوت ظاہر کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی انسانی آبادی ہی نہ ہو۔ میں نے ایک کچے سے مکان کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے عورتوں اور بچوں کی اچانک دلدوز چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کواڑ ذرا سا کھلا اور ایک آدمی کا خوفزدہ چہرہ نظر آیا۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے گھبرا کر دروازہ بند کر لیا۔ اندر کا ماحول عجیب دہشت ناک سا تھا، جیسے ٹمٹماتے ہوئے چراغ نے اور بھی پراسرار بنا رکھا تھا۔ میں نے اپنے سامنے 2 عورتوں کو خوف سے لرزتے ہوئے کھڑے پایا۔ ان کے قریب 2 بچے سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک بوڑھا کسان اور اس کے پاس ہی وہ نوجوان آدمی کھڑا تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سب کے سب بے حد خوفزدہ تھے۔ وہ گاؤں کا بڑائی خاندان تھا۔ بوڑھے کا نام انند راج اور اس کے بیٹے کا نام نند لال تھا۔ ان دونوں عورتوں میں نند لال کی بوڑھی ماں اور جوان عورت اس کی بیوہ بہن تھی۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے جب اس خوفزدہ خاندان کو بتایا کہ میں شہر سے آدم خور کی شہرت سن کر اسے ہلاک کرنے کے ارادے سے آیا ہوں تو ان کے چہروں پر خوف کے نقوش اور گہرے ہو گئے اور بے اطمینانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بوڑھے انند راج نے کہا کہ بابو، آپ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالنے یہاں آ پہنچے؟ یہاں تو ہم نے اچھے شکاریوں کو موت کے چنگل سے بھاگتے دیکھا ہے۔ اس آدم خور کو ہلاک کرنے کی ساری کوششیں بے سود ثابت ہو چکی تھیں، بلکہ ہر کوشش کے بعد اس کی درندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس بد نصیب گھرانے کے متعلق پوچھا جس کی ایک عورت تیندوے کا شکار ہو گئی تھی۔
معلوم ہوا وہ عورت گاؤں کے وسط میں اپنے نیم پختہ مکان کی بالائی منزل میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کی چارپائی دروازے کے قریب تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ اس کا شوہر اس سے کچھ فاصلے پر سویا ہوا تھا، جس کی موجودگی میں اس عورت کو آدم خور نے جھنجھوڑ کر بالائی منزل سے نیچے پھینکا اور نیچے آ کر اسے گاؤں سے دور گھسیٹ لے گئی۔ چند لمحوں بعد اس کے خاوند نے چیخ چیخ کر دیہاتیوں سے فریاد کی، لیکن رات کی تاریکی میں کوئی اپنے جھونپڑے سے نکلنے کی ہمت نہ کر سکا۔ دوسرے دن لوگوں نے عورت کی مسخ شدہ لاش گاؤں سے تقریباً میل بھر دور ایک درخت پر پائی۔ چند اور معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو پورے خاندان نے میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں رات کو باہر نہ نکلوں، لیکن میرا ڈاک بنگلے پہنچنا ضروری تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں میرا وفادار ملازم نصیر میری تلاش میں نہ نکل پڑے اور کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے میں ان لوگوں کو ہر طرح سے مطمئن کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل میں نے اپنی رائفل کے میگزین اور ٹارچ کو چیک کر لیا اور واپس اسی پگڈنڈی پر ہو لیا جو ایک نالے کو عبور کرتی ہوئی ڈاک بنگلے تک جاتی تھی۔ ہر طرف ہیبت کا عالم طاری تھا۔ پگڈنڈی کے دونوں طرف کھیت تھے، گیہوں کی تیار فصل کھڑی تھی۔ راستہ حقیقتاً مخدوش تھا۔ تیندوا خطرناک ترین درندہ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مکار اور دھوکے باز بھی ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں جب کہ وہ آدم خور بھی ہو چکا ہو، بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت جب میں ان کھیتوں کو عبور کر رہا تھا، مجھے ہر قدم پر تیندوے کی موجودگی کا احساس تھا اور میں پوری طرح مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ کھیتوں کے بعد نالا تھا اور اس کے پار تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر ڈاک بنگلہ واقع تھا۔ میں نے اپنی آمد کی اطلاع نصیر کو دینے کے لیے وہیں سے ٹارچ کی روشنی ڈاک بنگلے کے اس حصے پر پھینکی جہاں باورچی خانہ تھا۔ میں نے کمپاؤنڈ میں ایک متحرک سی شے دیکھی۔ میرے منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ ایک تیندوا پنجوں کے بل بیٹھا ہوا روشنی پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ میں نے فوری طور پر اس پر گولی چلانے کا فیصلہ کیا، لیکن رائفل کو کندھے تک لے جانے میں جو ذرا سی جنبش ہوئی، اس کی وجہ سے ٹارچ کی روشنی بھی ہل گئی۔ جب میں نے دوبارہ ٹارچ ٹھیک کی تو تیندوے کی جست کا ایک اچٹتا سا منظر دیکھا۔ بعد ازاں ہر طرف ٹارچ کی روشنی ڈالنے کے باوجود اس کا نام و نشان نہ مل سکا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں ڈاک بنگلے کی حدود میں داخل ہوا۔ نصیر باہر کے حالات سے قطعاً بے خبر دھوئیں کے ان مرغولوں سے سر کھپا رہا تھا جو نیم خشک لکڑیوں کے سبب چولہے سے اٹھ رہے تھے۔ میں اس مقام کا جائزہ لینے پھر نیچے اترا جہاں کچھ دیر قبل میں نے اس تیندوے کو گھات لگائے دیکھا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں صاف طور پر اس کے پنجوں کے نشانات موجود تھے، بلکہ ایک جگہ جہاں غالباً نصیر نے کوئی چیز دھو کر پانی پھینکا تھا، تیندوے کے دونوں اگلے پنجوں کے نشانات پوری طرح واضح تھے، جنہیں غور سے دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ تیندوا اپنے اگلے دائیں پنجے سے لنگڑاتا تھا، کیونکہ بائیں پنجے کے نشان کی بنسبت اس کے دائیں پنجے کے نشان کا ابھار ہر موقع پر ہلکا تھا۔ اس حقیقت کے سامنے آتی میرے ذہن میں ابھرا ہوا وہ خیال دور ہو گیا کہ ممکن ہے یہ آدم خور نہ ہو بلکہ کوئی اور تیندوا، اس لیے کہ وہ جنگل ان درندوں سے بھرا پڑا تھا۔ 10 بجے رات کو نصیر نے کھانا لگایا اور خود بنگلے کے احاطے میں کنویں سے پانی لینے چلا گیا۔ ابھی میں نے بمشکل 2 نوالی کھائے ہوں گے کہ برآمدے کی سیڑھیوں کے نیچے میں نے ایک سایہ سا ابھرتا دیکھا اور جھپٹ کر قریب رکھی ہوئی رائفل اٹھائی۔ اس کے ساتھ جو ہی میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو میں نے دیکھا کہ گاؤں کا ایک فاقہ زدہ کتا بڑی للچائی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھ کر دم ہلا رہا تھا۔
میں نے سوچا کہ اگر اس کتے کو رام کر کے رات یہیں رکنے پر مجبور کر دیا جائے تو میں اور نصیر اطمینان کی نیند برآمدے میں سو سکتے، ورنہ ساری رات گرمی اور مچھروں کے درمیان بند کمرے میں گزارنی ہوگی۔ چنانچہ فوراً ہی روٹی کا ایک نوالا اس کی جانب پھینکا، جسے پلک جھپکتے کتے نے چٹ کر لیا، اور اس کے بعد وہ ایک سیڑھی اور اوپر آ گیا اور دم ہلانے لگا۔ اتنے میں نصیر پانی لے کر برآمدے میں پہنچ گیا، اور جب اپنی اسکیم کا میں نے اس سے تذکرہ کیا تو وہ باورچی خانے سے 2 روٹیاں اٹھا لایا جو نوالا کر کے کتے کو کھلائی گئی۔ بہرحال ہماری توقع کے مطابق کتا اب رام ہو چکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر نصیر نے میری چارپائی برآمدے میں بچھا دی اور خود فرش پر لیٹ گیا۔ کتا بڑے آرام سے برآمدے کی دوسری سیڑھی پر لیٹ گیا۔ بمشکل آنکھ لگی تھی کہ کتے کے بھیانک انداز میں بھونکنے کی آواز نے چونکا دیا۔ کتا کنویں کی جانب منہ کر کے بھونک رہا تھا۔ نصیر بھی پوری طرح ہوشیار ہو چکا تھا اور ٹارچ اٹھائے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ نصیر شکار میں سرچ لائٹ ڈالنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اسے لائٹ ماسٹر کے نام سے پکارتا ہوں۔ ہرس پلنگ پر لیٹے لیٹے میں نے پوری احتیاط سے رائفل کا رخ کنویں کی جانب پھیرا، جس کے ساتھ ہی نصیر نے ٹارچ روشن کر دی، جس کا فوکس کنویں کی مشرقی دیوار سے ہوتا ہوا جب نیچے ہوا تو میں نے 2 دہکتے ہوئے سرخ انگارے دیکھے۔ تیندوا میری رائفل کی رینج میں کھڑا تھا۔ میں نے ان انگاروں کے درمیان کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ 4.5 ایکسپریس رائفل نے ایک شعلہ اگلا اور ہم نے تیندوے کو 2-3 گز دور اچھل کر گرتے ہوئے دیکھا، جس کا تعاقب کرتی ہوئی ٹارچ کی روشنی آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ تیندوا الٹا پڑا ہے اور اس کی دم آہستگی کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی اس کی آخری سانسوں کا اعلان کر رہی ہے۔ کچھ دیر انتظار کر کے جب میں اور نصیر اس تک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کتا تیندوے کی پچھلی ٹانگ منہ میں دبائے بڑے غصے سے اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ہم نے بمشکل کتے کو علیحدہ کیا اور یہ دیکھ کر ہماری ساری خوشیوں پر اوس پڑ گئی کہ ہمارے سامنے آدم خور مادہ تیندوے کی نہیں بلکہ ایک نر تیندوے کی لاش پڑی تھی، جس کے سر اور گردن کے پر خچے اڑ چکے تھے۔ اس کی وزنی لاش کو گھسیٹ کر ہم واپس برآمدے تک پہنچے۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 3 بجے تھے۔ رات کا بقیہ حصہ یوں ہی کروٹیں بدلتے گزارا۔ صبح بڑی سہانی تھی۔ نصیر کو ناشتہ تیار کرنے کو کہہ کر میں نے دریا کا رخ کیا۔ دریا پر نہا کر میں واپس آیا اور ناشتہ کیا۔ اتنے میں دیہاتیوں کا ایک گروہ آ پہنچا۔ چنڈی گڑھ کے تقریباً ہر گھر میں رات کے فائر کی آواز پہنچ چکی تھی، اور وہاں کا ہر شخص جلد سے جلد یہ جاننے کے لیے بیتاب تھا کہ آیا انہیں اس موذی آدم خور سے نجات مل گئی یا نہیں۔ تیندوا برآمدے کے سامنے پڑا تھا، جسے دیکھ کر سب مایوس ہو گئے کہ یہ آدم خور تیندوا نہیں۔ تیندوے کی لاش گاؤں کے چمار کے سپرد کر کے میں نے آدم خور کے بارے میں دیہاتیوں سے سوالات کرنے شروع کیے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تیندوے کی تلاش آسان نہیں۔ لوگوں کا مشاہدہ یہ تھا کہ سرِ شام وہ آدم خور چنڈی گڑھ میں نظر آئی ہے، اور حالات کو سازگار نہ پا سکی تو اس نے اسی رات وہاں سے میلوں دور کسی اور گاؤں میں ایک انسانی شکار کر لیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے رات کو اس سمت سے ایک گولی چلنے کی آواز سنی تھی، چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ دن کے وقت جنگل کے اس حصے کو دیکھ لیا جائے۔ ان دیہاتیوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے گاؤں میں ایک بھیل ہے جو کھوج نکالنے میں ماہر ہے۔ میں نے فوراً اسے بلوایا۔ وہ بخار میں مبتلا تھا، پھر بھی جلدی آ پہنچا۔ ساریڈان کی ایک ٹکیا گرما گرم چائے سے اسے کھلائی اور تھوڑی دیر بعد اسے لے کر ڈاک بنگلے کے اس حصے میں آیا جہاں رات کو میں نے اس آدم خور کو دیکھا تھا۔ پنجوں کے بہت ہلکے نشانات کہیں کہیں اب بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر اس بھیل نے، جس کا نام شامو تھا، ادھر ادھر گھوم پھر کر نشانات کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور پھر ڈاک بنگلے کے مشرقی سرے تک جانے کے بعد
وہ کھوج دیکھتا ہوا احاطے کی دیوار تک گیا اور اس کے بعد دیوار پھاند کر دوسری جانب اتر گیا۔ میری مہم کا آغاز ہو چکا تھا، چنانچہ رائفل اور جھولا لے کر میں شاموں کے پیچھے چل پڑا۔ ہم جنگل کی سمت تقریباً 2 فرلانگ تک بڑھے اور پھر اچانک شاموں گاؤں کی جانب مڑا۔ کھوج پر چلتے ہوئے ہم دونوں گاؤں میں داخل ہوئے اور پھر مختلف گھروں کے کنارے کنارے چلتے ہوئے ہم دوبارہ گاؤں کے عقبی جنگل میں نکل آئے۔ ہمارے دائیں جانب نرمدا کا لہراتا ہوا پانی رواں تھا، سامنے اور بائیں جانب پہاڑی جنگل کا لامتناہی سلسلہ۔ اب تک کی دوڑ دھوپ سے یہ بات واضح تھی کہ آدم خور تیندوے نے ڈاک بنگلے سے نکل کر شکار کی تلاش میں گاؤں کا رخ کیا تھا، لیکن کسی نامعلوم وجہ سے وہ واپس عقبی جنگل میں داخل ہو گئی۔ کچھ دور تک شاموں کو کھرے ملتے رہے، لیکن پہاڑی علاقہ شروع ہوتی ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر محض اندازے سے ہی اپنی منزل مقصود کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس مقام کے شمال مغرب کی جانب ہم روانہ ہوئے، جہاں 2 پہاڑیاں درے کی شکل میں گھنے اور دشوار گزار جنگل سے گری ہوئی تھیں۔ بمشکل تمام جھاڑیاں پھلانگتے ہوئے ہم دونوں اس درے تک جا پہنچے اور پھر 2-3 گھنٹے پوری احتیاط سے ایک ایک غار اور ایک ایک جھاڑی چھان ماری، مگر وہاں چند خرگوشوں یا لومڑیوں کے سوا ہمارا مطلوبہ شکار نہ ملا۔ دھوپ کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے تھوڑی دیر اور جنگل میں ادھر ادھر بے نیل و مرام گھومنے کے بعد آخر ہم لوگ واپس ڈاک بنگلے آ پہنچے، جہاں ایک حیران کن خبر ہماری منتظر تھی۔ موزہ کڑی خورد کے 2 آدمی آئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رات کے پچھلے پہر آدم خور نے ایک 6-7 سالہ بچے کو مار کھایا ہے۔ موزہ کڑی خورد ہمارے موجودہ مقام سے تقریباً 8 میل انہی پہاڑیوں کے دوسری جانب تھا، جہاں کی خاک جان کر اس وقت میں اور شاموں واپس آئے تھے۔ ان دیہاتیوں کی اطلاع کے مطابق بچے کی لاش گاؤں کے قریب ہی نالے کی کرار میں آم کے ایک درخت کی شاخ پر لٹکی ہوئی ملی تھی، جس کا زیادہ حصہ تیندوے نے کھا لیا تھا۔ دن کا 1:30 بج رہا تھا، وقت بہت تھوڑا تھا، چنانچہ جلدی جلدی میں نے کھانا کھایا۔ اتنی دیر میں نصیر نے تھرماس میں چائے بھر دی اور پھر فوراً ہی ان دیہاتیوں کے ساتھ کمبل، ٹارچ، رائفل اور جھولا لے کر میں روانہ ہو گیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے جب ہم لوگ اس گاؤں میں داخل ہوئے اور پھر اس حادثے سے متعلق حالات معلوم کر کے میں اس درخت تک جا پہنچا جس پر وہ لاش لٹکی ہوئی ملی تھی۔ اگرچہ ابھی کافی دن باقی تھا، لیکن اس حصے میں نیم تاریکی سی پھیلی ہوئی تھی۔ حد نگاہ تک وہ نالہ گھنی جھاڑیوں اور کہیں کہیں خشک قد آدم گھاس سے گرا ہوا تھا۔ اس آم کے درخت کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے درخت آس پاس موجود تھے۔ اس امکان کے پیش نظر کہ اندھیرا ہوتی آدم خور مادہ تیندوا اپنا بچا ہوا شکار کھانے آم کے درخت تک آئے گی، میں اس کے سامنے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اپنی پوزیشن مستحکم کر لینے کے بعد میں نے تھرماس سے چائے نکال کر پی اور گرد و پیش کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، درختوں پر بندروں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد رات نے اپنی سیاہ چادر پھیلا کر سارے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ہر طرف خاموشی کا تسلط تھا، البتہ کبھی کبھی گاؤں کے کتوں کے بھونکنے کی بے ہنگم آوازیں اس خاموشی کو توڑ دیتی تھی، یا کبھی گیدڑوں کے شور و غوغا کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ چاروں طرف بڑی گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر لمحے مجھے آدم خور کی آمد کا انتظار تھا اور میں ٹارچ کو رائفل کی نالی پر فٹ کر کے پوری کارروائی کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ابھی بمشکل 8 بجے کا وقت ہوا ہوگا کہ دور کسی درخت سے بندروں کے مخصوص انداز میں چیخنے کی آوازیں آنی شروع ہوئیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کوئی درندہ بندروں کو نظر آ گیا ہے۔ میرے چاروں طرف اندھیرے کے سبب کسی چیز کے نظر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، البتہ
جانور کے چلنے سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے محض اسی کے سہارے جانور کی موجودگی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، اس لیے ہر آہٹ پر کان دھرے میں پوری طرح چوکنا بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بندروں کے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں جو بتدریج کم ہوتی ہوئی خاموشی میں ڈوب گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ درندہ اب ان کی حدود سے نکل چکا تھا اور یقیناً اب وہ میرے قریب ہی کسی مقام پر پہنچ چکا تھا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ اگر وہ آدم خور تیندوا اپنے شکار تک آیا تو میری بائیں جانب کی جھاڑیوں کو پار کر کے میرے درخت کے نیچے سے ہوتا ہوا اس آم تک جائے گا، جس کے بعد میرا پروگرام یہ تھا کہ جو ہی میں یہ محسوس کروں گا کہ وہ میرے درخت کے نیچے سے نکل کر صاف جگہ پہنچ گیا ہے، میں ٹارچ اور رائفل سے بیک وقت کام لوں گا۔ لیکن میرے اندازے کے بالکل برعکس، میں نے چند لمحوں بعد ہی اپنی دائیں جانب نالے کے کنارے کی جھاڑیوں کے درمیان تیندوے کے غرانے کی آواز سنی، اور ابھی میں بمشکل اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا رخ اس جانب پھیر ہی سکا تھا کہ اچانک اس کے جست لگانے کی آواز آئی۔ آدم خور آم کے درخت تک کود چکی تھی اور غالباً اسے میری موجودگی کا بھی علم ہو چکا تھا۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ نہایت آہستگی کے ساتھ دبے پنجوں سے میرے درخت کی دائیں طرف آ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی، اور چند لمحوں بعد مجھے ایسی آہٹ سنائی دینے لگتی جیسے وہ میرے عقب میں پہنچ چکی ہو۔ اس وقت مجھے شدت سے اپنی اس حماقت پر افسوس ہونا شروع ہوا کہ میں اپنے ساتھ 12 بور بندوق نہیں لایا۔ ایسے نازک لمحات میں جب محض اندازے سے فائر کرنے کا موقع ہو، رائفل اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی جتنی شاٹ گن کی نالوں میں بھرے ہوئے SG کے کارتوس۔ بہرحال اس وقت ایسی باتیں سوچنے کا وقت گزر چکا تھا، اور یہ بات یقین کو پہنچ چکی تھی کہ تیندوے کی آدم خور مادہ نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا ہے اور وہ مجھ پر کسی بھی لمحے حملہ کر سکتی ہے۔ صرف اتنا مجھے اطمینان تھا کہ میرے درخت کے قریب اور کوئی ایسا تناور درخت نہیں تھا جس پر چڑھ کر وہ مجھ تک جست لگا سکتی، لے دے کہ صرف یہی راستہ اس کے لیے تھا کہ وہ میرے درخت پر چڑھے اور پھر مجھ پر حملہ آور ہو، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں بالکل تیار تھا۔ رائفل تیار تھی اور میں ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب میں اسے ٹارچ کے فوکس میں لیتے ہی گولی چلا سکوں۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے، آخر مجھے موقع مل گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ تیندوے کی مادہ اپنے پنجوں کے ناخن میرے درخت کے تنے پر گاڑے ہوئے اسے باقاعدہ کھرچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ اندازہ کر کے کہ اس کا سر کس جگہ پہ ہو سکتا ہے، میں نے ٹارچ روشن کی اور فوراً لبی دبا دی۔ ٹارچ کی روشنی میں میں نے اس کی دہکتی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھی، اور ساتھ ہی رائفل نے چنگاڑ کر انگارہ اگلا، مگر افسوس میرا نشانہ خطا ہو چکا تھا اور گولی اس کے سر سے بہت ہٹ کر زمین میں لگی۔ آدم خور میرے پیچھے کی جھاڑیوں میں روپوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے ٹارچ کی روشنی بہت دیر تک ادھر ادھر پھینکی، مگر اس کا کہیں بھی نام و نشان نہ تھا۔ اب درخت پر بیٹھے بیٹھے محض مچھروں سے نبرد آزمائی لا حاصل تھی، اس لیے سب سے پہلے تھرموس سے چائے نکال کر پی، پھر سگریٹ سلگا کر اپنی کمر کو سیدھا کیا جو ایک ہی پہلو سے بیٹھے بیٹھے اکڑ چکی تھی۔ درخت پر بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا کہ موزہ کڑی خورد کے باہر ہی ایک مندر نظر آیا تھا۔ میں نے رات مندر کے چبوترے پر گزاری اور صبح گاؤں کا رخ کیا جہاں ہر شخص سوالیہ نشان بنا مجھے حیرت سے گھور رہا تھا۔ رائفل کی آواز سب سن چکے تھے اور ہر شخص یہ جاننے کو بےتاب تھا کہ اس موذی آدم خور کا کیا حشر ہوا، اور جب میں نے سارا واقعہ انہیں تفصیل سے بتایا تو ہر شخص کا چہرہ مایوسی کے بوجھ سے دب سا گیا۔ خوش قسمتی سے اس گاؤں میں 2-3 گھر میواتی مسلمانوں کے بھی تھے جہاں سے مکھن اور مکئی کی روٹیاں اور گڑ کی چائے آ گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ایک نظر پھر اس مقام کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔
میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ آدم خور رات کو فائر کے بعد میلوں دور کسی اور مقام پر بھاگ چکی ہوگی، پھر بھی اس خیال کے تحت کہ اس طرح کم از کم مجھے میری ان خامیوں کا اندازہ ہو سکے گا جن کی وجہ سے آدم خور میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ 2-3 دیہاتی نوجوانوں کے ساتھ میں وہاں پہنچا اور آس پاس کے سارے مقام کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آدم خور مادہ تیندوا ضرورت سے زیادہ چالاک اور نہایت چوکنی ہے۔ عام حالت میں کسی بھی درندے کو اس عام تک پہنچنے کے لیے وہی آسان ترین راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا جس کا خاکہ میں نے درخت پر چڑھنے سے پہلے مرتب کیا تھا، لیکن اس کے برخلاف اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو کانٹے دار جھاڑیوں سے اس حد تک گتھا پڑا تھا کہ اسے صرف اونچی اور لمبی جستوں کے ذریعے ہی پار کیا جا سکتا تھا۔ اس نے بھی ان جھاڑیوں کو جست کر کے ہی پار کیا ہوگا۔ اس درخت کے ارد گرد کی زمین کا بغور جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ درخت کے تنے کے پیچھے بیٹھ کر اگلے پنجوں سے تنے کے گرد گھیرا سا بنا کر پنجوں سے تنے کو کھرچ رہی تھی، جبکہ اندازے کی غلطی کے سبب میں یہ سمجھا تھا کہ وہ بالکل میرے نیچے سامنے ہی بیٹھی اپنے ناخن تیز کر رہی ہے۔ بہرحال سخت اور خشک زمین اور جھاڑیوں کی وجہ سے یہ پتہ لگانا انتہائی مشکل تھا کہ اس نے واپسی پر کون سا راستہ اختیار کیا ہوگا۔ مزید وقت ضائع کرنا بیکار تھا، اس لیے ہم لوگ واپس گاؤں آ گئے اور پھر میں گاؤں کے اس بد نصیب خاندان سے ملا جہاں بچے کے عزیز و اقارب کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا اور ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ وہ گھرانہ گھاس پھوس سے بنے ہوئے ایک جھونپڑے میں رہتا تھا۔ وقوعے کی رات وہ بچہ حسب معمول جھونپڑے کی دیوار کی جانب سویا ہوا تھا، جبکہ دونوں ماں باپ اس کے قریب دروازے کی طرف سو رہے تھے۔ نصف شب گزرنے پر آدم خور تیندوے کی مادہ نے جھونپڑے کی دیوار میں جو گھاس پھوس کی دیواروں سے بنی ہوئی تھی راستہ بنایا اور قبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی ہوشیار ہو پاتے وہ ایک ہی جست میں بچے کو اسی راستے سے اٹھا لے گئی۔ بچے کا باپ دیوانہ وار باہر دوڑا اور بڑی دیر تک بچے کو آوازیں دے دے کر ادھر ادھر دوڑتا پھرا مگر بے سود۔ بچہ تو اتنی دیر میں آدھے سے زیادہ کھایا جا چکا تھا۔ الغرض وہ رات ساری دیہاتیوں نے شور مچاتے اور ٹین وغیرہ پیٹتے اپنے اپنے جھونپڑوں ہی میں گزاری۔ ایک تیندوے کے ذریعے انسانوں کی قیمتی جانوں کے ضائع ہونے کا سلسلہ تشویشناک حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ 2-4 مقتولین کے پسماندگان سے بذات خود میں ملا تھا اور ان کی آہوزاری نے مجھے اتنا متاثر کیا تھا کہ میں نے دل میں اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہاں مجھے اپنی زندگی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے، میں ان انسانوں کو اس موذی آدم خور تیندوے سے ضرور نجات دلا کر دم لوں گا۔ ایسے 2 مواقع قدرت نے مجھے دیے بھی، لیکن بدقسمتی سے دونوں مرتبہ میں ناکام ہوا۔ بہرحال میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ دن کے 11 بج چکے تھے جب میں واپس ڈاک بنگلے کے لیے روانہ ہوا اور تقریباً 3 بجے وہاں پہنچا۔ نصیر ایک چیتل کا شکار کر لایا تھا اور کھانے میں اسی کی کلیجی اور گوشت موجود تھا۔ کھانے کے دوران میں نے نصیر کو اپنی ناکامی کا حال سنایا اور بڑی دیر تک ہم دونوں ان امکانات پر غور کرتے رہے جو آدم خور کے شکار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ اتنے وسیع اور لکودک جنگل میں تیندوے کو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ اس کو مارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی کسی موقع کی طاق میں رہا جائے جب اس نے کہیں انسانی شکار کیا ہو۔ چنانچہ دوسرے دن تمام آس پاس کے دیہاتوں میں منادی کرا دی گئی کہ اگر کوئی شخص اس آدم خور کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرے تو فوراً مجھے ڈاک بنگلے پہنچ کر اطلاع دے۔ 4 روز گزر گئے لیکن ہمیں کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اس سے یہ اندازہ کیا گیا کہ یا تو آدم خور کسی حادثے کا شکار ہو کر خود ہی مر گئی یا پھر کسی دور دراز علاقے میں چلی گئی ہے۔ چوتھے دن تحصیلدار صاحب کے توسط سے مجھے والد صاحب کا خط ملا جس میں میرے دادا صاحب کی تشویشناک حالت کا ذکر تھا اور مجھے فوراً واپس بلایا گیا تھا۔
چنانچہ اسی وقت میں اور نصیر شہر واپس ہو گئے، جہاں کچھ عرصہ تو دادا صاحب کی علالت نے اور پھر ان کے انتقال نے مجھے مصروف رکھا۔ کچھ عرصے بعد میں خود بیمار پڑ گیا اور انہی ہنگاموں میں تقریباً 9-10 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ جب حالات معمول پر آئے اور ٹائیفائیڈ کے شدید حملے کے بعد میں صحت یاب ہو چکا، تو ایک دن اتفاقاً کالج کے ایک جلسے میں ان تحصیلدار صاحب سے ملاقات ہوئی۔ چند رسمی جملوں کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ گزشتہ 9-10 مہینوں میں وہی آدم خور تیندوے کی مادہ تقریباً 35 نفوس کو مار چکی ہے، اور اب حکومت نے اس کے شکار پر 500 روپے کا انعام مقرر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی موضع میں ایک بھیل نے لوہے کے سپرنگوں کا پھندا لگا کر اسے شکار کرنا چاہا تھا، جس کے سپرنگوں میں پھنس کر اس آدم خور کے غالباً دونوں اگلے پنجے بری طرح کچلے گئے، مگر وہ خود کسی نہ کسی طرح نکل بھاگی۔ ظاہر تھا کہ اس نئے حربے کے غلط استعمال نے اس کی درندگی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے دوبارہ اس کے شکار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور تحصیلدار صاحب سے وعدہ کیا کہ میں جلد وہاں پہنچوں گا۔ آخر میں اور نصیر ایک بار پھر مختصر سے سامان کے ساتھ رہٹی اور اس کے بعد اسی ڈاک بنگلے میں جا پہنچے۔ مارچ کا آغاز تھا اور اس پہاڑی علاقے میں موسم نسبتاً زیادہ سرد تھا۔ تھوڑی دیر آرام کر کے میں سیدھا چنڈی گڑھ اپنے پرانے دوست شامو بھیل سے ملنے پہنچا۔ شامو اپنے جھونپڑے کے باہر بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ اس نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ میری اس طویل غیر حاضری کے دوران اسی گاؤں کے 2 اور نفوس تیندوے کا لقمہ بن چکے تھے۔ اس کی شکاروں کی فہرست دیکھنے کے بعد ایک اور بات واضح ہوئی کہ اس نے صرف عورتوں یا کم عمر بچوں کو ہی اپنا لقمہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ وجہ ظاہر تھی کہ اس کے اگلے دونوں پنجوں کے زخم اتنے کاری تھے کہ وہ ان سے زیادہ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ عورت یا بچے پر قابو پا لینا اس کے لیے آسان تھا۔ دوران گفتگو شامو نے مجھے ایک بڑی امید افزا بات بتائی، جس کا مشاہدہ اس نے چند دن قبل اس وقت کیا تھا جب اسی گاؤں کی ایک بوڑھی عورت آدم خور کی شکار بنی تھی۔ آدم خور کے پنجوں کا کھوج دیکھنے کے بعد شامو کا خیال تھا کہ وہ اپنے دونوں اگلے پنجے برائے نام زمین پر جما سکتی ہے، اور اس لیے اس کے اپنے شکار کے مقام سے بہت دور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات پتے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آدم خور کے تازہ شکار کی اطلاع ہمیں بروقت مل جائے تو اس مقام کے قرب و جوار کے جنگل میں اس کو دن کے وقت تلاش کیا جا سکتا تھا۔ میں واپس ڈاک بنگلے آ گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ کھانے سے جلد فارغ ہو کر سو گیا۔ حسب پروگرام دن نکلتے ہی شامو اپنے مخصوص برچے سے مسلح ہو کر آ پہنچا اور ناشتے سے فارغ ہو کر میں اور شامو اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ دن کے 3-4 بجے تک میلوں گھوم کر ہم نے جنگل کے ہر اس حصے کی تلاشی لی جہاں جہاں آدم خور کی موجودگی کا شک ہو سکتا تھا، مگر بے سود۔ آخر ہم دونوں مایوس ہو کر واپس روانہ ہو لیے۔ اب تک کی سخت بھاگ دوڑ نے بری طرح تھکا دیا تھا اور ہم بڑے بوجھل قدموں سے آہستہ آہستہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے۔ ابھی بمشکل آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک ہماری دائیں جانب کے ایک جھالے سے ایک سور نے نکل کر ہم پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ میں جو آگے چل رہا تھا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بائیں جانب ایک کھڈ میں جا گرا۔ میں اٹھا اور باہر نکل کر دیکھا کہ چند گز کے فاصلے پر وہی دیو ہیکل سور پڑا تڑپ رہا تھا۔ شامو کی برچھی اس کے پہلو میں تھی جو اس کے دل کو چیرتی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ شامو نے اس پر بھرپور وار کیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ تڑپتا رہا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ تھوڑے سے انتظار کے بعد شامو نے اپنی برچھی نکالی۔ کچھ دیر اور سستانے کے بعد ہم لوگ واپس ڈاک بنگلے جا پہنچے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی نہا کر کھانا کھانے اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں پھر سو گیا۔ دوسرے دن سورج نکلنے سے قبل ہی نصیر نے ناشتہ تیار کر کے مجھے جگا دیا۔
تھوڑی دیر بعد ہی شامو بھی آ پہنچا اور ہم لوگ اپنے پروگرام کے مطابق اس دن دوسرے جنگل کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دن بھی بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا اور اسی طرح 4-5 روز جنگل کے مختلف حصوں کو دیکھنے میں بیت گئے۔ غالباً مجھے وہاں پہنچے 5واں دن تھا کہ صبح سویرے 4 دیہاتی ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے میرے پاس پہنچے۔ وہ لوگ نربت پور گاؤں سے آئے تھے۔ نربت پور اس علاقے میں سب سے بڑا گاؤں تھا۔ وہاں اجناس کی منڈی بھی تھی اور ہر منگل کے دن وہاں ہاٹ یعنی بازار لگا کرتا تھا۔ جس دن کا یہ واقعہ ہے وہ بدھ کا روز تھا۔ ایک دن قبل ہاٹ کرنے آس پاس کے دیہات سے لوگ وہاں حسب معمول پہنچے تھے۔ شام تک خوب گہما گہمی رہی اور آخر قافلوں کی شکل میں لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہونا شروع ہو گئے۔ جھٹپٹا ہو چکا تھا جب موزہ لڈن کا ایک خاندان جو بوڑھے کسان اور اس کی ادھیڑ عمر بیوی پر مشتمل تھا نربت پور سے روانہ ہوا۔ ابھی وہ بمشکل 2 فرلانگ ہی نکلے ہوں گے کہ اچانک اس آدم خور مادہ تیندوے نے عورت کو دبوچ لیا۔ وہ اپنے شوہر کے پیچھے کچھ فاصلے پر چلی جا رہی تھی۔ عورت کی دل خراش چیخ سن کر جب بوڑھا کسان پلٹا تو اس نے دیکھا کہ تیندوا اس کی بیوی کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ بوڑھے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت کو سامنے کی جھاڑیوں میں گھسیٹ لے گئی۔ چند لمحوں تک تو عورت اور تیندوے کے درمیان کشمکش کی آوازیں آتی رہیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد جب بوڑھے کے اوسان بحال ہوئے تو وہ پاگلوں کی طرح چیختا ہوا نربت پور واپس پہنچا اور لوگوں کے آگے گڑ گڑاتا رہا کہ کوئی اس کی بیوی کو اس آدم خور کے چنگل سے چھڑا دے، مگر ہر شخص جانتا تھا کہ اتنی دیر میں غریب عورت کے جسم کے کئی حصے اس آدم خور کا لقمہ بن چکے ہوں گے۔ چنانچہ رات گاؤں میں گزار کر سورج نکلتے ہی وہ چاروں دیہاتی مجھے اطلاع دینے وہاں پہنچے تھے۔ غالباً وہ چاروں اس واقعے کی اطلاع چنڈی گڑھ میں بھی کر آئے تھے اور شاید وہاں کے ہر شخص کو اس واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ اس لیے تھوڑی دیر ہی میں نے شامو کو آتے دیکھا جو حسب معمول اپنے برچھے سے مسلح تھا اور ایک پوٹلی کھانے کی ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ شامو کے پہنچتے ہی میں بھی جلدی جلدی تیار ہوا اور ضروری چیزیں جن میں کارتوسوں کا جھولا، رائفل، شاٹ گن، ٹارچ اور دوربین وغیرہ شامل تھے لے کر ان لوگوں کے ساتھ نربت پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ نربت پور پہنچنے کے لیے قریب ترین راستہ سامنے کے پہاڑ سے ہو کر گزرتا تھا جو دشوار گزار تھا لیکن کافی مسافت کم ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اسی راستے سے روانہ ہو کر ہم لوگ 2-3 بجے کے قریب نربت پور جا پہنچے۔ ہمارے حق میں سب سے سودمند بات یہ ہوئی تھی کہ گاؤں کے کسی فرد نے جنگل کے اس حصے میں جا کر عورت کی لاش ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چنانچہ جائے حادثہ کا پتہ سمجھ کر میں اور شامو فوراً ہی وہاں کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ دن کے اجالے ہی میں اس آدم خور کو تلاش کیا جا سکے۔ گاؤں سے اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم 2-3 فرلانگ ہی پہنچے ہوں گے کہ شامو نے زمین پر اس آدم خور کے پنجوں کے مخصوص نشانات مجھے دکھائے۔ کھوج بہرحال مل چکا تھا اور اب شامو کی صلاحیتوں کے عملی تجربے کا وقت آ پہنچا تھا۔ چنانچہ ان نشانات کے سہارے ہم اس راستے کی بائیں جانب اترے جہاں سے گھنی جھاڑیوں اور اونچے نیچے درختوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ حد نگاہ تک چلا گیا تھا۔ پنجوں کے نشانات کے ساتھ عورت کے خون کی رہبری میں ہم دونوں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہم جھاڑیوں کے ایک سلسلے کو پار کر کے تھوڑی سی کشادہ جگہ پہنچے تو شامو نے سامنے اشارہ کیا۔ ہم سے بمشکل 200 گز کے فاصلے پر ایک خشک درخت کی شاخوں پر بیسیوں کی تعداد میں گدھ بیٹھے اپنی لمبی گردنیں نیچے جھکائے کچھ دیکھنے میں محو تھے۔ کچھ گدھ تھوڑی بلندی پر منڈلا رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ ان گدھوں کے سامنے اس عورت کی لاش پڑی تھی۔ شامو کو خاموشی سے انتظار کرنے کا اشارہ کر کے میں قریب کے ایک درخت پر دوربین لے کر چڑھ گیا۔ دوربین کے ذریعے اس مخصوص درخت کے نیچے کا منظر دیکھتی خوشی سے میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس وقت میرے سامنے نہ صرف
عورت کی مسخ شدہ لاش صاف طور پر پڑی تھی، بلکہ اس کے قریب ایک جوڑا تیندوے کا موجود تھا۔ وہ موسم دراصل درندوں کے جوڑا لگانے کا تھا۔ وہی آدم خور موذی تیندوے کی مادہ میری جانب پشت کیے اپنے دونوں اگلے پنجے عورت کی لاش پر رکھے اسے کھانے میں مشغول تھی، اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک نر تیندوا پوری طرح چوکنا، کان کھڑے کیے کتوں کی طرح اپنی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھا ہوا بڑی خونخوار نظروں سے منڈلاتے ہوئے گدھوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہایت آہستگی سے جھک کر میں نے شاموں سے اشارہ کر کے اپنی رائفل مانگی، احتیاط سے 200 گز تک کے نشانے پر جمایا۔ اس کے بعد ایک شاخ پر نال رکھ کر میں اس آدم خور کا نشانہ لے کر اس انتظار میں رہا کہ جو ہی وہ اپنا زاویہ تبدیل کرے میں گولی چلا دوں۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ وہ اپنے پچھلے دھڑ پر زور دے کر اچھلی اور عورت کی لاش کے دوسری سمت جا پہنچی۔ اس کے ساتھ ہی وہ نر تیندوا بھی اس سے اٹکیلیاں کرتا ہوا اس کی دائیں جانب جا بیٹھا۔ اس وقت صورتحال میری مرضی کے عین مطابق تھی، کیونکہ اب آدم خور کا رخ میری جانب تھا، لیکن وہ عورت کے پھٹے ہوئے پیٹ میں اپنا منہ ڈال کر اندرونی اعضاء کھا رہی تھی، اس لیے مجھے اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرنا پڑا۔ اچانک ایک گدھ پھڑپھڑاتا ہوا اڑا، جس کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے آدم خور نے اپنا سر اٹھایا، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے لبی دبا دی۔ گولی ٹھیک اس کی پیشانی پر لگی، جس کے زبردست دھکے نے اسے پیچھے کی جانب الٹ دیا۔ نر تیندوا بڑے زور سے دھاڑا اور جست لگا کر اپنے سامنے کی جھاڑیوں میں کود گیا۔ 1 منٹ کے وقفے سے ہی جب میں نے ان جھاڑیوں میں غور سے دیکھا تو وہ پورے غیظ و غضب میں بھرا اپنی محبوبہ کی لاش کو گھور رہا تھا، اور شاید مجھے بھی کوس رہا تھا۔ دوسری گولی نے اس کو بھی جا لیا، اور وہ بھی ایک ہراہٹ کے ساتھ تڑپنے لگا۔ ایک عجیب جوش اور خوشی کے عالم میں نے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی اور شاموں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس درخت کی جانب بھاگا جہاں ایک انسان اور 2 درندوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ جھاڑیاں پھلانگتے اور کانٹوں میں الجھتے ہم دونوں وہاں پہنچے۔ ذرا انتظار کیا، دونوں مر چکے تھے۔ ہم نے مادہ تیندوے کا بخور جائزہ لیا، وہ ہماری مطلوبہ آدم خور ہی تھی۔ خوشی جو ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کے دونوں اگلے پنجے پہلے جوڑوں تک زخمی تھے، جو کچھ عرصہ پیشتر اس بھیل کے سپرنگ دار شکنجے میں پھنسے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اس کی پچھلی ٹانگ کی کھال بھی ادڑی ہوئی تھی، جو غالباً کسی شکاری کی گولی کا نتیجہ تھی۔ جب ہماری نظر عورت کی مسخ شدہ لاش پر پڑی تو ایک پھریری سی آ گئی۔ اس کے جسم کا تقریباً سارا گوشت کھایا جا چکا تھا۔ میں نے شاموں کو بیل گاڑی لانے کو دوڑا دیا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ شاموں ایک بڑی بیل گاڑی لیے پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دیہاتیوں کا ایک جمع غفیر بھی تھا، جنہوں نے آدم خور کی لاش دیکھتی خوشی میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ وہ غریب بوڑھا بھی ساتھ ہی تھا، جس کی نظر جو ہی اپنی بیوی کی ہیبت ناک لاش پر پڑی تو چیخ مار کر گر پڑا اور بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے تحصیلدار کی طرف سے 500 روپے کا چیک موصول ہوا، لیکن مجھے اس چیک کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی ایک ایسے آدم خور درندے کو ختم کرنے کی جس نے تقریباً 60 انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا لیا تھا۔ لیکن مجھے اس مادہ تیندوے کے متعلق افسوس بھی ہے۔ اگر وہ اناڑی کم عمر شکاری اس کے بچے کو نہ مار دیتا تو وہ کبھی آدم خور نہ بنتی۔ وہ آخر ماں تھی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1967۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے، اور اس تمام ہدایت نامے کے بعد اب میں لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔